رمضان شریف کا مہینہ تھا اور افطاری کا وقت تھا۔ گھر میں ماں اور بیٹی تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، آج ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، ہمیں افطاری تیار کرنی ہے، اسی لیے تم میری مدد کرو۔ بیٹی نے صاف صاف جواب دیا، اماں اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، جب میں اسے دیکھ کر فارغ ہو جاؤں گی تب میں کچھ کام کروں گی۔ افطاری کا وقت بھی کم تھا، اسی لیے ماں نے اصرار کیا کہ پروگرام کو چھوڑو اور میرے ساتھ کام کرواؤ۔ بیٹی نے ماں کی بات انسنی کر دی، پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی، اگر میں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار منع کرے گی۔ وہ کمرے کے اندر گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آوازیں دیتی رہی لیکن اس نے کوئی بھی پرواہ نہ کی۔ پھر ماں سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی اس نے کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے۔ افطاری کا وقت ہو چکا تھا، سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے ایک بار پھر لڑکی کو آواز دی، روزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا ہے، نیچے آ جاؤ اور روزہ کھول لو۔ بیٹی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تو ماں کو پریشانی ہوئی۔ وہ جلدی سے اوپر گئی اور دروازے کو دستک دی اور بہت آوازیں بھی دی لیکن اندر سے کوئی بھی جواب نہ آیا۔ ماں گھبرا گئی کہ اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آ رہا۔ چنانچہ ماں نے اپنے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا۔ ان لوگوں نے بھی آوازیں دی اور دستک دی مگر اندر سے کسی قسم کی حرکت یا کوئی بھی جواب نہ آیا۔ ان لوگوں نے تنگ آ کر دروازے کو توڑ دیا۔ جب دروازے کو توڑ کر اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش انہوں سے نہ اٹھی۔ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ لاش کیوں نہیں اٹھ رہی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی کو اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی، اگر ٹی وی کو اٹھائیں تو لاش اٹھتی، اگر ٹی وی کو رکھ دیتے تو لاش نہ اٹھتی۔ جب ٹی وی کو رکھتے تھے تو لاش باری ہو جاتی تھی۔ اسی طرح وہ ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لائے، اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر سے چارپائی ایسے ہو گئی جیسے کسی نے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہے۔ لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو چارپائی بھی آسانی سے اٹھ گئی تو تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ پھر معاملہ اس طرح ہوا کہ ٹی وی کو جنازے کے ساتھ اٹھایا گیا۔ ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا، تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اس حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے آگے ٹی وی اور پیچھے جنازہ چلا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور اس کو ٹھیک کر کے جب تمام لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب اس طرح کرو کہ ٹی وی کو واپس لے چلو۔ لیکن جیسے ہی ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور دوبارہ ٹی وی کو اٹھا کر چلے۔ اس لڑکی کی لاش پھر سے قبر سے باہر آ گئی۔ اس بار لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکی تو ٹی وی کے ساتھ دفن ہوگی، ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی۔ آخرکار اس کی لاش کو تیسری بار قبر میں رکھا اور ٹی وی بھی اس کے سرہانے رکھ دیا اور ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ دفن کرنا پڑا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ یہاں پر سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ ابھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو یہ ہماری ہی غلطی ہے۔ اس قصے کا حوالہ یہ ہے، کتاب کا نام ٹی وی اور عذاب قبر، اس کا صفحہ نمبر 19 تا 21 ہے، یا پھر ٹی وی کی تباہ کاریاں۔ ان کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج کیا گیا ہے۔